بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ چھٹی جانا چاہتا ہوں مگر کفیل ریڈ کیٹیگری میں ہے یا کفیل ریڈ ہے، تو اس کے لیے کیا کروں؟ یہ کچھ مشورے تھے۔ چھٹی پر پاکستان جانا چاہتا ہوں، لیکن جب کفیل سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے چھٹی لگوا دیں تو وہ کہتا ہے کہ فی الحال میری خدمات ریڈ میں ہیں۔ گزشتہ 3 برس سے یہی سنتا آ رہا ہوں، اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وزارت محنت کی جانب سے ورک پرمٹ یعنی کرت عمل جاری کیا جاتا ہے، جس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ اقامہ تجدید کیا جاتا ہے۔ اگر ورک پرمٹ تجدید نہ ہو تو اقامہ تجدید نہیں ہوتا، یعنی مکتب عمل کا کارڈ نہ ہو تو اقامہ تجدید نہیں ہوتا۔ وزارت محنت نے مملکت میں مرحلہ وار نکات کیٹیگری کا پروگرام متعارف کرایا تھا، جس کے تحت ایسی کمپنیاں جو سعودائزیشن پر عمل کیا جاتا ہے انہیں مختلف کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نکات میں ریڈ، یلو، گرین اور پلاٹینم کیٹیگری شامل ہیں۔ جس کمپنی میں سعودی کارکنوں کی تعداد غیر ملکیوں سے کم ہوگی ان کا شمار ریڈ زون میں کیا جائے گا، اور وزارت محنت میں اس کمپنی یا ادارے کا کمپیوٹر سیل کر دیا جاتا ہے، کمپیوٹر بند ہو جاتا ہے، جس کے اس کمپنی کے تمام سرکاری کام جو ہیں وہ روک دیے جاتے ہیں۔ کارکنوں کے ورک پرمٹ کا اجرا، کاموں کی تجدید، خروج عہد لگانا شامل ہے۔ گرین پلاٹینم زون میں نکات ہونے والی کمپنیوں کے تمام معاملات بآسانی مکمل ہو جاتے ہیں اور انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ان کمپنیوں کے ویزے مطلوبہ تعداد میں بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کفیل گزشتہ 3 برس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کمپنی ریڈ زون نکات احمر میں ہے، تو آپ سب سے پہلے اس امر کا یقین کر لیں کہ جس وزارت محنت کی ویب سائٹ پر آپ لاگ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ اقامہ ریڈ میں ہے یا گرین میں ہے یا کیسے ہے۔ تو ابھی دیکھیں، میں نے اس کو لنک کو اوپن کیا ہے، تو اقامہ کس طرح چیک کریں گے کہ ریڈ میں ہے گرین میں ہے کیسے ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے اقامہ نمبر لکھنا ہے کوئی بھی، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ 735030 یہ کوڈ انٹر کر دینا ہے اور اس پہ بحث پہ کلک کرنا ہے۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ ریڈ ہے گرین ہے کیسے۔ تو فرینڈز، یہ دیکھیں، محمد زبیر یہ بندہ تھا، یہ خروج نہائی پہ جا چکا ہے، ادھر نہیں ہے۔ اس کا کفیل جو ہے وہ اخضر یعنی کہ گرین ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اس طرح آپ اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اپنا اقامہ نمبر ڈال کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کفیل ریڈ ہے گرین ہے کیسے ہے۔ ابھی دوبارہ چلتے ہیں اسی نیوز پر جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اقامہ چیک کرنے کے بعد اگر کفیل کا شاشہ بند ہے یعنی وہ نکات احمر میں ہے تو وہ ریڈ لائن ہوگی، جہاں پہ وہ اخضر لکھا ہوا تھا وہاں پہ وہ لائن جو ہے نا وہ سارا ریڈ ہوگا۔ کمپنی کا نام اور اس کا اقامہ نمبر بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اگر کمپنی یا ادارہ ریڈ میں ہوگا تو قانون کے مطابق کمپنی متعدد پابندیاں عائد کی جائیں گی، اور ادارے میں کسی بھی غیر ملکی کا اقامہ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، کسی کی ملازمت پیشے تبدیل نہیں کیے جا سکتے، کوئی ویزا نہیں جاری کیا جا سکتا، اور اس کے نکات احمر ہونے کی وجہ سے کسی کا ورک پرمٹ نہیں نکلے گا اور اقامہ بھی تجدید۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ اب اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ورک پرمٹ کی مدت 1 سال ہوتی ہے، جس کی تجدید اقامہ تجدید کرنے سے ممکن ہوتی ہے۔ اگر ورک پرمٹ جو ہے کرت عمل ایکسپائر ہو جائے تو اقامہ تجدید نہیں ہو سکتا۔ اب اس مسئلے میں اگر کفیل یہ کہتا ہے کہ میرا شاشہ کمپیوٹر ریڈ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اقامہ تجدید اور نہیں کر سکتے، اقامہ آپ خروج عہد پر نہیں جا سکتے، آپ کی چھٹی نہیں لگ سکتی۔ تو اس صورت میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس صورت میں وزارت محنت کی جانب سے آپ کا یہ حق ہے کہ آپ نقل کفالہ کسی گرین میں
یا گرین یا پلاٹینم کیٹیگری میں آپ نقل خلا کر کے چھٹی جا سکتے ہیں. جس کفیل کا بھی اقامہ سسٹم جو ہے کمپیوٹر ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، اس کا کمپیوٹر بند ہوتا ہے، تو وہ اس کے اعمال جو ہیں وہ آٹومیٹک نقل خلا لکھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ خروج پر جا سکتے ہیں. فرینڈز کوشش تھی کہ ویڈیو اچھی بنے، آگے آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے کہ اچھی رہی یا نہیں رہی. اب ریڈ گرین پلاٹینم چیک کرنے کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دوں گا. دعا میں یاد رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. اللہ نگہبان.